سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے. آپ نے کہا جی آپ خیر کی بات ہم کرتے ہیں, کتنے مشہور ہیں. ابھی ایک لڑکیاں آ گئے ساتھ میں کھڑی ہو گئی, ذرا سا میرے ہاتھ میں پھیر دیا, پھر دیکھنا پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی. پیر صاحب کیا کر رہے دیکھو. مشہور ہونے کے بہت سے طریقے ہیں. دیکھو پیر صاحب کیا کر رہا ہے, اس پیر کو دیکھو. ڈائلاگ شروع ہو جائیں گے, پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گا. اب یہی طریقہ ہے. یہ جو زیادہ جو یہ خوف ہے, یہ کیا ہے, جتنا ننگا اتنا مشہور. کیا آدھے اتارو گے تو آدھے مشہور ہو گے, پورے اتارو گے تو پورے مشہور ہو جاؤ گے. یعنی ہر جگہ پہ بھی جو نا ویورز تمہارے سامنے آ رہے تھے, اتنے کے اتنے, اتنے کے اتنے, پورے کے پورے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اب ذلیل ایسے ہو گئے کہ اب ننگے بھی ہو رہے کوئی نہیں دیکھتا. یہ دنیا تھک گئی ہے, دنیا تھک گئی, ننگی ہو کر تھک گئی, رب کو چھوڑ کے جتنی بھی چیزیں تھک گئی. کافروں کے پاس تو رستہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان, رستہ ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے, اس لیے جب وہ مسلمان تھے کہہ رہے بھائی ہم سب کچھ کرنا شروع کر دیتے. وجہ کیا ہے کہ وہ تھکے ہوئے. مگر یہ تھکا ہوا جب آتا ہے یہ زیادہ شدت پسند ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو نرم رہنا چاہیے کہ میں بھی جب اتنا سمجھ گیا تو اس کو ترغیب اس رستے کی دو. یہ شروع ہو جائے گا, ترغیب دے کہ بھائی اس رستے پر آ جا, ٹھیک ہو جائے گا. تھکا ہوا آدمی نہیں جاتا کیونکہ اس نے کھایا ہوتا ہے. جس نے نہیں کھایا تھا نا اس کو اچھلتا ہے. لڑکی گزر گئی, بدنگاہی ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی, بیچارہ پریشان رہتا. سارا سر جو ہے نا مرغی کے اندر دیا ہوتا ہے, بیچارہ کہاں جائے. ایسے فضل چشق کا ایک سبق نہیں ہے موجود پورے اس تصوف کے اندر. باتیں کیا ہو رہی ہیں یہ, یعنی 4 گناہ بنیں گے, 70 کبائر گناہ ہیں, 114 صغائر ہیں, اس سے بھی زیادہ, اور کبائر اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ کسی کو یاد نہیں ہے. 4 چھوڑ دو تو باقی کیا کرو. ایک سوال ہے, باقی آسان ہو جائیں گے. بزرگوں کی بات کا مقصد سمجھتے نہیں ہیں اور شروع ہو جائیں گے. وہ ایک تجربہ بتاتے کہ باقی سے آسان ہو جائیں گے. اگر آپ سے 4 قابو ہو گئے تو باقی کرنا آسان, مشکل ان سے بچنا آسان ہو جائے گا. سب سے بہترین طریقہ ذکر کا ہے. سارا دن جب انسان تصوف کو رکھے اسی وجہ کہ آپ جب ذکر و فکر کریں گے تو آپ آسانی کے ساتھ گناہ سے بچ جائیں گے, زیادہ مبتلا نہیں ہوں گے آپ. ایک دن و رات آپ کا ذکر 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 ذکر, نہ غیبت نہ پاں. جب تو اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوگا, جب تو ہی کر رہا ہوگا تو یہ دنیا گزرنے سے کیا ہوتا ہے. تو تب مبتلا ہوتا ہے جب ہم ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں, پھر تجھے دنیا مزین کر کے دکھائی جاتی. اس لیے آپ کا 24 گھنٹے ذکر, سانس ذکر, لیٹنا ذکر, اٹھنا ذکر, ذکر میں اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ سانس چلے تو ذکر, تو ذکر جاری ہو جاتا, تو یہ ہم کو بچائے گا. ہماری غفلت یہی عبادت میں روح پیدا کرتا ہے. نماز ہو جاتی عشق والی, علم عشق والا, معرفت عشق والی. تو عرض یہ کرتا کہ اسباب گمراہی ہے کہ پڑ گئے تو گمراہ ہو گئے. پھر ایک طبقہ ہے جی صحابہ کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیا, انہوں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, تباہ و برباد کر دیا, امت کو بھی خراب کر رہے, اپنے آپ کو بھی بگاڑ رہے. تو پتہ کیا کہ امت نے ان کو بڑا سمجھ لیا, ان کو چھوٹا سمجھ لیا. تو چھوٹے کو جب بڑا سمجھا تو گمراہی نصیب میں آئے گی. اگر وہ یہ کہتے کہ وہ تو اصحاب رسول ہے, یا ہمارا والا چھوٹا ہے, اس کی بات کیوں مانے, یہ غلط ہے, تو بچ جاتے. مگر اپنی مولوی کی سنی ہے شخصیت پرستی پیدا کر دی, تو بڑے کو چھوڑ کے جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہے اس کو پکڑ لو. یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے جو معیار رکھا ہے وہ قرآن اور سنت کو رکھا ہے.
یہ ہمارا کیا ہے؟ پیمانہ ہے. اس پہ جو چیز ہے، اور قرآن و سنت کی 4 دلائل ہیں: اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص اور عبارت النص. اس میں سے جو بات یہ علماء نے ہمارے سامنے، ائمہ نے پیش کی یا صوفیاء نے، تو بس اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اور اسی پہ تاکہ بچ جائے. آج کہتے ہیں